جس بندے کی امام علی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر مہربانی کرے تو دو دو قدم آگے آ جائے تاکہ ایک اچھا مول بن جائے۔ مہربانی پیچھے والے مولا کے صدقے دو دو قدم آگے آ جائے، ناراض بھی نہیں۔ آپ بھی کوشش کریں مہربانی دو دو قدم آگے آ جائے، پیچھے والے سردار مہربانی کرے تھوڑی سی۔ آپ بھی مہربانی ناراض نہ ہو تو دو دو قدم مولا کے صدقے آ جائے تاکہ مول بن جائے۔ آواز کھولنا تھوڑی سی۔ صلوات بآواز بلند واسطہ فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف بالغیان الرحیم الذی لم یزل قائما و دائما، ازلا سمام ذات براجن ولا حجب ذات برتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل زرجاجن۔ الصلاۃ والسلام بتجدید والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہ اجمعین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین السلام کے احسان جس بندے کو اتنا یاد ہے کوشش کرو حسین السلام کی ذات کتنی بلند تر صلوات اللہ فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین سارے کہنا کافی ذات میں تشریف فرما ہو، جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائے شہزاد کنان اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے قبول بھی فرمائے۔ میرے مالک برا پر شوق سے خطرناک سے زمانہ ہے، میرے مالک رلی والے کی حفاظت فرما۔ میرے مالک معنی مجلس کی عزت میں رزق میں بخت میں تفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مالک عزادار مات میں پریشانی ذکر کے صدقے میں سب کی پریشانی حل فرما۔ آمین سارے کہنا سب سے بڑی دعا ہے کہ مالکی کی وارث ولی الاسر رشد دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تشریف فرما۔ ہم گناہ گاروں کو اپنی امام کی زیارت کے شرف عطا فرما۔ تمام دعا کے مستجابی کے لیے کوشش کرے ایک صلوات بآواز بلند آواز سے تلاوت فرما دو اللہم صلی علی محمد و آل۔ ہے جاز چند لمحے ہوتی آپ کے سامنے گلے سے جاز کے ساتھ حکم کی تمیل ہوگی، عبادت وفا ہو گیا۔ ذکر حسین کے وسیلے سے ایک کافی عرصے کے بعد آپ عزادار و ماتمی چہروں کی زیادت نصیب ہوگی۔ برعزت موتن والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں، جانے پہچانے چہرے جانے پہچانے عزادار بات میں بیٹھے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بڑا ڈیسر حکم تھا بھائی تقیر کا، ان کے حکم کی تمیل میں آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے وہ لاہور سے پتہ نہیں کیسے کیسے بھاگ کے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو جتنی کر نعمت پور سیال والوں کو مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، پھونکنے والوں سے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے ان ہاتھوں کو میں سلام کریں، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا کیونکہ چہروں پہ مسکراہٹ رکھنی اداسی نہیں۔ کالے کپڑے پا کے بندہ داد نہ دے تو پھر تلاشی لین دل کر دے، تھوڑی سی مہربانی کریں کیونکہ چہروں پہ مسکراہٹ رکھنی اداسی نہیں۔ آپ کا صادق امام فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے داد علی کے فضائل پہ داد نہ دے، واہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئی، 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے علی کے فضائل پہ منہ بنا ہاتھ اونچے حیدری۔ اگر آپ نے دل لگا لیا تو آپ یہاں نہیں ہوں گے، آپ کے دن عرش پہ پرواز کریں گے، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق۔ اردو کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ پیچھے والے بھی سردار راضی بیٹھے ہوں، مہربانی کرتے ہیں دعوت یہ دیں گے جو آگے پھنس گئے، کیونکہ اگلے محلے والوں کو مارا کا زیادہ ہوتا ہے۔ پیچھے والے سردار مسکراتے بھی رہے تو خیر، آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے نوکر کو شاباش دینے کی۔ مانو کہ عالم نہ کوئی فاضل ایک طالب علم جو عالم فاضل ان کی جوتے کے نیچے سے جو خاک نکلتی ہے وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کرو، اگر آپ نے دل لگا لیا تو آپ عرش پہ لطف لیں گے۔ چونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے۔ سب سے پہلے آپ بولے بہت اچھے لگے مجھے، سر میرا بھی یار سلمان سے نہ تجھے فائدہ ہوگا نہ مجھے ہوگا، زبان سے بولے گا میرا دل بھی لگ جائے گا۔ یہ لائٹ چلیے 2 کیمرے لگے ہوئے، دنیا مجھے سن رہی ہے، چونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے۔
حدیث مصطفیٰ علی کو مومن مانتے ہیں، حسین کو انسان مانتے ہیں. اور توقیر بھائی میں جملہ پاکستان کے مجلس میں کہتا ہوں کہ میری قوم کبھی یہ نہ سوچے کہ اگلا حکمران ہے کہ وہ شیعہ ہوگا، وہ سید ہوگا، وہ حسینی دوست ہوگا، پھر ہم کل کے ذکر حسین کروائیں گے. احمد پور سیال والوں مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو راج حسین کا. اللہ کو سلام خدا. یہ دعا نہیں تو کیا جو ہاتھ اٹھانے لگ گئے وہ خلاف دیں. ہاتھ اچھے ہیں ذلیل حکومت یزید کی. تھینک یو سر. آپ کی کیا بات ہے جو لفظ کو خرید تو اس کی کیا بات. راج حسین کا ابھی تک کچھ ایسے چین ہیں جو ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اسے دات دے یا نہ دے. تو دات مجھے نہیں دینی، دات لفظوں کو دینی ہے. بھائی جان جو ہاتھ اٹھا لیتا حسین کی پاک امت سے خیرات لے لیتا ہے. آپ کے دروازے پہ مانگنے والے آئے نا، جب تک ہاتھ بلند نہ کرے آپ 10 روپے کا نوٹ نہیں دیتے. تو بیٹے حسین کے گھر ہیں، جب تک ہاتھ کو بلند نہیں کریں گے خیرات نہیں نہ ملیں گے. سر آئیں ویلکم. اپنی مجلس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ شہید علامہ ناصر باس کہتے تھے کہ مجلس میں آتا وہی اٹھاتا جسے علی خیرات دے رہے ہوں، اور جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھولتے ہیں، مجلس میں کیسے ہاتھ کھولیں. اس لیے علی کے فضائل پہ مسکرانا عبادت نہیں. ایک جملہ کہوں، پہلا جملہ، اسی جملے پہ چیک کرنا کہ میں نے کتنا پڑھنا. اگر آپ نے دل لگا لیا تو آپ لطف لیں گے. کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے، اب تگڑے ہو نا، کہ جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں. بندہ کو بولے جس کا عقیدہ میرے ساتھ ہے، جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں. ابھی میں جان بوجھ کے زور نہیں لگا رہا ہوں تاکہ تم سانس لے لو، چونکہ بات ابھی آگے. تھوڑی سی بات کھولا میرے ساتھ دینا، مولا آپ کی زندگی دراز کرے. کائنات میں کوئی باپ ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا. بزرگ میری بات کی تائید کرنا. آدم ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا، نوح ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا. اب احمد پور سیال والوں بول رہی ہو چپ کر کے بیٹھو، میں کیا کر سکتا ہوں. محمد اپنے 11 بیٹوں کی ضمانت دے رہا ہے. اب بولانا محمد اور سکونو محمد بولو تو طرف نکلیں گے. سر مانے سے بندہ بلند ہو سکتا ہے لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ نہ آوے تو پھر مجبوری ہے، ہاتھ ہوئے تو پھر نہ چاہے تو پھر مغروری ہے. اب بولانا محمد اور سکونو محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے. پہلا جملہ ہے. ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہ گیا پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا، ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. بعض بندے کہتے ہیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میرے 12 محمد ہے. 12 کا لفظ نہیں ہے، کل کا لفظ ہے. اب جس بندے کو سمجھ نہیں وہ سر اٹھائے. محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، کاظم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے. کائنات میں آخری حجت بھی محمد ہے. شیعت یہاں نہیں رکتی، شیعت سے آگے شروع ہوتی ہے. اکبر بھی محمد ہے، اور بھی محمد ہے، جعفر بھی محمد ہے، طاقت بھی محمد ہے. اب بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. ایک بندہ تیرے ساتھ مولا کے پاس آیا، اس نے کہا مولا آپ کے نانے بھی یہ سچ ہے کیا وہ سارے محمد ہیں؟ فرماتے بے شک میرے نانے بھی یہ سچ ہے. اس نے کہا مولا اگر آپ سارے محمد ہیں پھر نام میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے؟ پھر آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد ثالث، محمد ثانی. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کی، دیوار سے قرآن اٹھا. اس نے قرآن اٹھایا. امام نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ. اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا. امام نے کہا اب بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. پھر میں سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. پھر میں پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو سورجے، سمٹے تو قرآن. فرمایا ہم بکھرے تو آل، سمٹے تو محمد ہوتے ہیں. اللہ کو سلام تو دکھا. یہ دعا نہیں تو گیا ہے، اقرار نہیں تو گیا. یا اللہ کا سن کے دو کیسے کیسے آپ بلند ہوں گے. جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ انشاءاللہ کبھی دو کیوں. آپ کی کیا بات ہے؟ جو لفظ کو خریدتا اس کی کیا بات؟ ہاتھ اچھے ہے ادھری. اللہ کو سلام. ہم سمٹے تو محمد ہیں. راضی بیٹھے ہو؟ پیچھے والے بھی سردار راضی بیٹھے ہو؟ نوکر کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ والے میرے سردار کبھی کبھی مہربانی کرتے ہیں. مہربانی. آپ کی کیا بات ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ انہوں نے میرے لیے دعا بن جاتی ہے. یہ جو جوان بیٹھے ہو آپ کا حق بنتا ہے نوکر کو دعا دینا. چونکہ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی شبیر امام کے لیے بنی ہے. مہربانی. سب سے پہلے آپ بول رہے ہیں جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے.
اور جو جوانی شبیر مولا کے کام آج بولے اسلام بن جاتی ہے. ہاتھ ہو بھی تو بابے نا ہمیں چامی ضرور. ایک جملہ کہوں بھائی جان, قیمت ملے گی, ہے اشارہ, بات کھولوں گا, قیمت ملے گی. جہاں بھی جملہ پڑھوں گا آپ کے علاقے کے نام کی گواہی سے پڑھوں گا. یہ 14 حقیقت میں ایک ہے, بولو, مزاج میں ایک ہے, طہارت میں ایک ہے. حتیٰ کہ مکہ کے کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی سویا ہے یا نہیں سویا ہے. مہربانی, یہ محلہ بہت اچھا تو یہ داد کام دے رہے, تھوڑی سی مہربانی کرو یار. علی سویا ہے یا نبی سویا؟ ابھی تک چہرے پریشان ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے نا, میری بات کی تائید کرنا, جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ نجس پیدا ہوا. پیدا ہوتے اسے غسل دیا جاتا ہے, غسل ولادت. سونا لگتا ہے علی والا جداد دلا ہوئے تھے, ورنہ پھر بھی علی والا سونا لگتا ہے علی والا جو یار. کیونکہ صبح 11 بجے کی داد اور ہوتی ہے, 2 بجے کی داد اور ہوتی ہے, رات کے 8 بجے کی داد اور ہوتی ہے. اس وقت اتنا بولنا میرے لیے کافی ہے. میں دل سے آپ کو سلام کہہ رہا ہوں. جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ نجس پیدا ہوا. پیدا ہوتے اسے غسل دیا جاتا ہے, غسل ولادت. احمد پور سیال والوں, آپ کی خاموشی کو دیکھ کر بات یاد آ گیا. غسل کا ملنا یہ دلیل ہے کہ بچہ نجس پیدا ہوا. مہربانی 1 2 3 4 تھوڑی سی مہربانی سامنے والے کرو. غسل کا ملنا یہ دلیل ہے مامی صاحب کہ بندہ نجس پیدا ہوا ہے. سارا حدیث مصطفیٰ تزیل المسائل کا مسئلہ مسوم کا فرمان لکھا ہوا. میری بات کی تائید کرنا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اذان, گرتی, اقامت, درود, یہ وہ سب کچھ بات ہے. پہلے غسل, باقی سارے کام بعد میں. پتہ چلا آتے ہی نجس ہے. اب بول رہے یہ چپ کر کے بیٹھے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ آیا تو نجس, جب دنیا سے رخصت ہوا تو پھر نجس. ہاں مہربانی, بہت اچھے لگے مجھے. آیا تو نجس, گیا تو نجس. جب جانے لگے تو اتنا نجس تھا کہ 3 غسل دینے پڑے. پھر جا کے سکابلے کو دفنایا جائے. میری سوچ زیادہ رات میں بیٹھے نظریں بد تو بچے رہو, زمانے کے امام کے سائے میں رہو. عزادار کے لیے دعائیں کرتے رہنا, پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہنا, محکمے کے لیے دعائیں کرتے رہنا. چونکہ یہ پاکستان کی عزاداری ہے, دنیا کسی ملک میں اتنی عزاداری نہیں ہے. عزاداری کے سبب سے ہمارا وطن ہمیں چاہیے. ہم نے کبھی نہ چینی منگنی, نہ روٹی منگنی, اس سے صرف خائف حسین منگنے ہیں. یہ سمجھتی رکھنے سے دعا کیتی رکھنے ہیں. آیا تو نجس, گیا تو نجس. آیا تو غسل ولادت, گیا تو غسل میت. یعنی جتنا بھی بڑا انسان ہے, رات ہے, سردار ہے, ایوان ہے, بٹی ہے, ملک ہے, بلوچ ہے, جو بھی ہے, امیر ہے, غریب ہے, سائیکل پہ, اپرادوں پہ, جھوپڑی میں, بنگلے میں ہے, اس نے پوری زندگی یہ 2 نجاستوں کے درمیان گزاری ہے. آیا تو نجس, گیا تو نجس. تو پھر ہمیں کافر کی کہتا خود زکر کا علاج کرا. آیا تو نجس, گیا تو نجس. مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں, گیا تو مسجد سے. اللہ کو ساتھ لے ہونے بولے احمد کو سیال, پتہ چل گیا میرے سامنے حسین نے بات کی. بلا بلا مولا کس نے سر بڑی میں بہت اچھے لگے مجھے. آیا تو نجس. تھینک یو سر. کیسے کیسے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اب تو میرے پیچھے والے سردار بھی بول پڑے, میں دل سے سلام کہہ رہا ہوں. مہربانی بھائی جان. آیا تو نجس. تھینک یو سر. چلے آگے, بس کریں کیونکہ علی علی مولا علی مولا علی مولا لطف آ رہا کہ نہیں؟ میں نوکر ہو گیا سر, آپ کو سلام کہہ رہا ہے, مجمع کو سلام کہہ رہا ہے. جو بھی مانگنے ہیں حسین کے پاک ہم آپ کو جولی بار کے بھیجیں گے, کیونکہ وہ صرف مانگنے والے کو نہیں دیتے, جو قطار میں کھڑا اسے دے دیتے. ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے, ان کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے. آیا تو نجس, گیا تو نجس. مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں, گیا تو مسجد سے. بندے نو اپنا پتا ہوئے نا تیلی نو نہیں چھڑتا. بندے کو اپنی خبر ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں. وہ تو کیر بھائی جس بندے کو اپنی سمجھ نہیں, ولی کو کیا مانے گا. 1 2 3 کیمرے لگے ہوئے, لائیو چلیے, زمانہ مجھے سن رہا ہے. پتہ نہیں کون کون کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا, کون گالیاں دے رہا ہے, کون کچھ کر رہا ہوگا. اس بات کا مجھے نہیں پتا ہے. اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑی نجاست مردہ انسان ہے, جس سے ہاتھ لگے تو غسل واجب ہے نا صاحب.
پورا پھپرا ان کے والے کرنے لگوں، پھپرا لوں گا بھی، چونکہ پھپرا ان کو پیارا تو ہمیں بھی پیارے، اس میں طاقت ہو تو بندہ بولتا ہے، ورنہ اشارے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کرے سب کا ٹھیک ہو۔ مسئلہ تو حسین کے ذکر میں بولا کر، حسین کی ماں تمہیں شفا دے گی، اس سے بہتر تمہیں کائنات میں مل سکتا ہی نہیں ہے۔ بندہ مر جائے نا بندہ، تو مولوی صاحب سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں، ہاتھ تو نہیں لگایا؟ مہربانی سب سے پہلے آپ بولے جو پہنچ ان کو میں سلام کریں، مہربانی بھائی ہاتھ تو نہیں لگایا؟ جی لگایا ہے، تو جلدی جلدی غسل کر، غسل کر کے فارغ ہوا، دروازے پہ کرا، کتا مرا پڑا ہے، اس کی ٹانگ پکڑی گندی کے ڈیر میں پھینکے کہ مہمان آنے ہیں۔ مولوی صاحب پہلے مرے بندے کو ہاتھ لگ گیا تو غسل واجب ہو گیا ہے، اب مرے کتے کو ہاتھ لگے کتنے غسل کروں؟ اس نے کہا غسل کی ضرورت نہیں، صرف صابن سے ہاتھ ہو گئی۔ تو پھر اگر ہمیں کافر گاڑی نساری مشرک کہنے سے، ہمارے بائیکاٹ کے اعلان کرنے سے جناب کی شوگر لیول پر رہتی ہے نا، تو صبح اٹھنے سے پہلے شوگر چیک نہیں کیا کر، پہلے ہمیں کافر کہہ لے کر، ورنہ فیصلہ اتنے بڑے عظیم سرداروں کو سامنے ہو گیا۔ اے تو مرتا مر جائے، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں تو ولی جیسا کیسے ہوگا؟ آپ کا سلام تو دیکھیں، جب ہاتھ بلند تو ہوگی ان ہاتھوں کا منور ہوگا، ہاتھ نہ ہوئے تو لالا مجبوری ہے، ہاتھ ہوگا تو پھر نہ چاہے تو پھر مگر تم مرتا مر جائے، کتے جیسا نہیں ہو۔ مہربانی بھائی جان، زندگی میں تو ولی جیسا کیسے ہوگا؟ ابھی بڑے بڑے چہرے میں مسکراہٹ آ گیا، میں ان کے لیے ایک جملہ تحفہ دینے لگا ہوں۔ پتہ نہیں تقیر بھائی زندگی رہے نہ رہے، اگلی بار ملے نہ ملے، سانسوں پہ قبضہ حسین کا ہے، جب اس کا جی چاہے اپنے پاس بلا لے، کون انکار کرے؟ مالک جو بھائی ہے۔ آج مل جو گئے تھے کہ لفظ کی حسرت پوری کر دو، یہ بنا آپ لوگوں کی سوچ بگاڑ دی ہے ہم نے۔ بڑے گربان کے بٹن کھول کے پڑھتے ہیں، ملیک کا مان تو میں جنت میں جاؤں گا، کس نے کہا تجھے؟ یا تو تقیر برا آج یہاں سے استعفیٰ دے کے جاؤں گا کہ آج کے بعد بستی سجاول نہیں آؤں گا، یا پھر زندگی سٹام پہ لے کے چلا جاؤں گا، آپ کے یہاں کا بچہ بھی فون کرے گا جہاں بھی میں بھاگ کے آ جاؤں گا، لیکن قیمت چاہیے جتنا میرا دل ہے۔ بچے نو گھروں مل جاتے بارو کدی بھی نہیں مانگتا، اے ہم یہ سیا کہ سانو کراچیوں داد مل گئی، نہیں سانو اپنے گھروں داد مل گئی، لیکن قیمت چاہیے جتنا میرا دل ہے۔ آج بھی آپ کے مرشد علی کی زری کے اوپر سرکار محمد مصطفیٰ کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا تھا، یا علی جنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی، تیرے دشمن پہ لعنت کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ کو سلام تو کہ ہون بولے نا، پتہ چل گیا میرے سامنے، آپ اٹھ کے بولنا میری دعا ہے صاحب، مہربانی آپ کو سلام کیا، تھینک یو صاحب، ہاتھ اونچے ہے ادھر ہی۔ کیا بات آپ کی، کیا بات ہے، لفظ کو خریدا اس کی کیا بات، مہربانی بھائی جان، تیرے دشمن پہ لعنت کی وجہ سے ملے گی۔ اور یہاں پہ ابھی وہ انہوں نے اٹھ کے مجھے داد دیا تو مجھے میر افضل ڈاکر صاحب کا جملہ یاد آ گیا، جملہ ہے سراکی میں، انہوں نے کہا تھا کہ لعنت بڑی سیانی ہے، اپنے پیکیاں نے جان دی۔ مہربانی جو ہاتھ پہنچ لاندے ہوگے ان کو میں سلام کیا۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، اللہ دیکھے؟ پریشان کیوں ہو گئے یار؟ اللہ دیکھے؟ اللہ کی خوشبو سونگی ہے کہ بھی اللہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، 10 لاکھ روپے لگا کے اللہ کے گھر جاتے لبیک اللہم لبیک صدائے لگاتے، کبھی تم سے بولا کہ میں نے تیرا حج قبول کیا؟ بولو تو پھر مانتے کیوں؟ ہر سوال کا جواب خود جناب نے نہیں میں دیا تو مانتے کیوں؟ 72 نہیں 73 فرقے علماء کے پاس ایک ہی جواب ہے، کیا؟ کہ ہمارے پاس آئے تھے حسنین کے نانا، ہمیں سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے، ہم اتنے عاشق حسنین کے نانا کے کہ ہم نے سرکار محمد مصطفیٰ کے کہنے پر بن دیکھے کو مان کے سجدے میں گر گئے ہیں، تو پھر ہمیں کافر نہ کہہ کہ ہمیں بھی تو تجھ سے یہی شکوہ ہے، اے جس محمد کے صرف کہنے پر تو نے بن دیکھے کو مانا ہے، اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا۔ اللہ کو سلام تو دیکھو، حسین کی امت تم سے رات کی جو ہاتھ بلند ہو گئے ان کو سلام کہہ رہے حیدری جس کا میں مولا، بڑی جلدی کرو زیادہ ان کو زحمت نہیں دینی، اس کا علی مولا ہے۔ علی پہ پکے رہی، علی کو نہ چھوڑی۔ احمد پور سیال والو تمہارے قیدے کا مجھے نہیں پتا، میں اپنے قیدے کی بات کر رہا ہوں، میں نے علی کو جنت کے لالچ میں نہیں مانا۔ مہربانی سب سے پہلے آپ بولیں یار، لالچ میں مانا تو بھائی جان کیا مانگا؟ نہ جہنم کے ڈر سے مانا، ڈر سے مانا تو کیا مانا؟ میں نے علی کو صرف اس لیے مانا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے۔ مہربانی جو بلاؤں میں سلام کہہ رہا، علی ولی اللہ ماں کی طہارت کی گواہی ہے، علی پہ پکے رہی، علی کو نہ چھوڑی۔ مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھے تھے حسنین کے نانا، اب لطف لینا، سرکار مصلی پہ بیٹھے ہیں،
مسجد نبی کے کہ سامنے ایک بندہ آیا، جسم زخمی، ابا پھٹی ہوئی، آنکھیں ابلی ہوئی، زلفیں بکھری ہوئی. جانتے تو تھے سرکار اس سے کیا ہوا ہے، جان بوجھ کے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا سرکار گلی سے گزرتے ہیں، گلی میں یہودی کا گھر ہے. تو سرکار اس نے کتا پالا ہوا ہے. مہربانی جب پہنچ گئے تو میں سلام کہہ رہا ہوں، سونا لگتا ہے ابھی والا بات سمجھ جاتے لیکن دال لیٹ دیتے. تھوڑی سی مہربانی کیا کرو یار، کتا پالا ہوا ہے. تو سرکار وہ ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دیتا. یہاں تک بات آپ کے بچوں کو یاد نہیں بات کے لے کر رہا ہوں. بندہ دوسرا آیا تو قیر برا حالت وہی جو پہلے کی تھی. بندہ چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا. 6 کے 6 بندے محمد کے سامنے کھڑے تھے. 6 کے 6 بندے کہہ رہے ہیں گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا. اٹھا 650 سال کا سلمان، کمر سیدھی کر کر کہتا بطول کے پاک بابا جھوٹ بولتے ہیں، یہ گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں. مہربانی جو ہاتھ بلند ہوگی نا، ہاتھوں کا میں نوکر ہوں گے. بڑی مشکل بات کی آپ نے، کمال کر دیا آپ نے. سر میں آپ کو سلام کرتا، جھوٹ بولتے ہیں. یہ بات ابھی آگے داد والی، جو چہرے اتر کے اللہ کریں شاید اگلا جملہ سمجھا سکو، لیکن جن چہروں پہ مسکراہٹ ہے وہ یہاں نہیں ہوں گے. سرکار فرماتے سلمان چپ، بات کی انتہا تک جانے تھے. آگے سرکار، پیچھے زخمی، سیدھا یہودی کے دروازے پہ. دستک دی میرے کائنات کا سردار نے. یہودی کے دروازہ کھولا تو سامنے کائنات کا سردار کہتا سرکار آپ نے کی تکلیف فرمائی، مجھے بلا لیا ہوتا. لفظ ہے کہ لیکن گھر جا کے سوچ اس میں گرائی کتنی ہے. یہودی کہتا سرکار میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا پر آپ کی عزت جانتا ہوں. مہربانی مہربانی، بہت اچھے لگے مجھے. فرماتے بات وقت ظاہر نہ کر، کتے کو لے آؤ. یہودی نے کتے کا پٹا کھولا، وہ کھینچتا ہے وہ باہر نہیں آتا. مہربانی بہت اچھے لگے مجھے آپ. وہ نکلتا ہے وہ باہر کو آتا نہیں، وہ باہر کو لاتا ہے وہ آتا نہیں. بول رہی ہے چپ کر کے بیٹھو، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے باہر نکلتا ہے. مہربانی بات ابھی آ گیا، کھینچتا کھینچتا دروازے تک لے آئے. مہربانی. زخمی نے کہا سرکار یہی کتا ہے جو ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دیتا. سرکار مصطفیٰ نے حکم جاری کیا کہ کتا پاگل ہوگی اسے مار دو. جیسے کتے نے اپنی موت کا حکم سنا، اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا کی. جملہ پنجابی میں آنا، اردو میں مزہ نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی اس کو اردو میں لے کے اردو میں مزہ نہیں آیا. ہے پنجابی میں، آپ کے علاقے کی مزاج کی بات ہے. اگر آپ بھی سمجھنے لگے تو پھر آپ کی مرضی کی بات ہے. کتا کہتا سرکار آپ پہلے بھی موت و حیات پہ قادر ہیں. ہے اشارہ، جب جی چاہے مجھے مروا دینا، لیکن آپ کو علی کا واسطہ انہا پچھو نہ مرواؤ. 1 2 3 دانت ہی بندی تھی یار، آگے تو میں نہیں لوگا، دانت ہی بندی تھی، انہا پچھو نہ مروا. سرکار فرماتے کیوں تو نے کاٹا نہیں ان کو؟ جی کاٹا تو پھر مولا میری مدد کر، جو بات میں نے شروع کی ان تک پہنچا سکوں. مولا یہ توجہ میں مجھے ہمت دینا. کتا کہتا سرکار ان کی سنی ہے نا، اب میری بھی سنو. سرکار فرماتے سنا، اب تگڑے ہونا، میری طرف دیکھنا آپ نے. کہتا سرکار چند دن پہلے آپ نے ایک اعلان کیا تھا، کون سا؟ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پورا پنڈال اٹھ کے بول دا تھوڑی ایک طرف جنت ہو تو اس نے یہ بات جنت کے بدلے بھی نہ بیچتا، لیکن تمہارے دل میں نہیں دھرتی سے تمہارے والے کرنے لگا ہو. اس نے کہا سرکار آپ نے اعلان کیا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کہ علی میرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی آقا ہے، علی میری بھی حجت ہے. محمد فرماتے بے شک میرا بھائی علی سراج سے لے کر سریہ تک، ذرے سے لے کر عرش تک ہر جنس کا مولا ہے. اور جاگنا حسین کے ماتمیوں جب کتے کو ہو گئی یقین کہ علی میرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی آقا ہے، علی میری بھی حجت ہے. کتے نے تم ہلا کے زخمیوں کو دیکھا، محمد کو دیکھ کہتا بطول کے پاک بابا سمجھائیں بدتمیز نمازیوں کو اور کہتے ہیں ان سے کہ یہ علی کو بھونکنا چھوڑ دے، میں کاٹنا چھوڑ دے. اللہ کو سلامت رکھے. یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا ہے. بلا بلا لیلا نکالا اندر علی ہے آدھر. جی علی کو بھونکنا چھوڑ دے. باقی رہنا تو کہ بھائی مولا آپ کی زندگی دراز کرے. آپ کی کیا بات، آپ کو اٹھ کے بولنا میری دعا ہے یار. بزرگوں کا آپ سنا میری یہ دعا ہے. لطف آ رہا کہ نہیں؟ راضی بیٹھو کہ نہیں؟ جب تھک جاؤ گے بتا دینا، مسئلہ نہیں، گھر کی بات ہے یار. چونکہ بھائی دن جسم تھکتا ہے عشق نہیں. جو عشق علی مولا سے کرتا ہے وہ جاگنا. جی علی کو بھونکنا چھوڑ دے، میں کاٹنا چھوڑ دوں.
سرکار نے پیچھے دیکھا تو زخمی غائب. کہا فرماتے سلمان کدھر گئے؟ کیا تھا سرکار بھاگ گئے. وہ کیوں؟ تو سرکار پہلے وہ کتے کے خلاف بول رہے تھے، اب کتا ان کے خلاف بول رہا ہے. سب سے پہلے میرے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے، جو مجھے ٹائم کو حکم اسے ٹائم کے اندر میں نے سلام کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے مولا علی کے معیار کو دیکھ. تھک تو نہیں گئے؟ چہرے پہ مسکرا رکھنا. یہ تو نہیں کہ پہلے 20 منٹ میں داد دینی، بعد میں دینی نہیں. یہاں تو پہلے دیتے نا، اب دے کے پھنس گئے. اب مجھے چہرے خود چپ نہیں ہو جانا، میں آپ کے سارے پہ کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ دیکھو، اپنے مولا علی کے معیار کو دیکھ کہ جس نے دنیا میں آتے ہی پہلا قدم کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا. ایک دو یہ دو بھی تازہ دم ہے یار. تو بھائی میں نے سمجھا یہ تھک گئے، یہ دو بھی تازہ دم ہے یار. ہے نا ایسا؟ کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا. کعبہ گھر اللہ کا ہے، گھر اللہ کا ہے، بسایا علی نے. مہربانی. آؤ اس اللہ سے پوچھو، سارے مل کے اس اللہ سے پوچھتے میرے مالک تجھے تو گھر کی ضرورت نہیں. تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں لا مکاؤں، مجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر گھر کیوں بنوایا؟ اب تگڑے ہو نا. اللہ کہتے ہیں 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنوایا ہے. تقیر بھائی میں نے جہاں بھی جملہ پڑھا، حسین کے پاک اماں نے مجھے آج تک خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے. یہ گھر ہے میرا، مجھے یقین ہے کہ مجھے یہاں سے خیرات مل جائے گی. اللہ کہتا ہے 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنوایا ہے. طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. دانت آگے ابھی تھا تو سانس لے لو، مسئلہ نہیں ہے. کام 4 ہے جس کے لیے کعبہ بنا. اب احمد پور سیال والوں 3 کام کعبے سے باہر ہیں. طواف کعبے سے باہر، سجدہ کعبے سے باہر، رکوع کعبے سے باہر. ایک اعتکاف ہے جو کعبے میں ہوتا ہے. اب کون سا بندہ جو 18 رجب کو مجلس میں بھی ہے اس بندے کو سمجھ نہ آئے. اعتکاف کی کم از کم مدت شیعہ سنی علماء نے مل کے لکھی ہے 3 دن اور 3 راتیں. نہ علی کی ماں سے پہلے کوئی بیٹھا، مہربانی جو پہنچ گئے ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں، بہت اچھا لگے مجھے آپ. نہ علی کی ماں کے بعد کعبے میں بیٹھنے کی سعادت صرف علی کی پاک اماں کو. ایویں بندی ٹی وی تے بیٹھ کے پھرا مار دینے کہ میں کعبے دے اندر نماز پڑھی، کعبے دے اندر ہوندی نہیں. نہ 70% مجمع میری دانت کھا گیا یار. میں سمجھا دیتا ہوں. یہ 4 دیواریں ہیں کعبے کی، میری بات کی تائید کرنا. یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، اگر اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ تو اس دیوار کو پوچھ، اگر اس طرف کرے تو اس دیوار کو پوچھ. جب کعبے کی دیوار کو پوچھ تو ہو جائے نماز حرام ہے. نماز کعبے سے باہر ہوگی. یہ جو میرے بھائی لائیو چلا رہے ہیں، 1 منٹ کیمرے گھمانا ہے، بندے پہ فوکس کرنا ہے. جو بندہ سمجھ بھی اس بندے نے داد دی، مجھے بندہ دکھانا ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ میرا حق مانتا، آپ نے مجھے قیمت کیوں نہیں دی. اے بندے آندے نہیں جی کی ہویا علی کعبے میں آیا. کعبے میں آنا کوئی بڑی بات ہے؟ ایسے شیعوں نے نعرے مار مار کے سامان زمین پہ لے آئے. نہیں نا بڑی بات. اب تو چابی تیرے پاس ہے، کسی ماں کو بیچ کے دیکھ. اگر ہاتھ اٹھا لیا تو ہاتھ یہی پر رکھنا. کیمرے والے بھائی کیمرے کو گھمانا، مجھے بندہ دکھانا ہے. ہاتھ یہی پر رکھنا، آپ کو خیرات لے کے دینے لگاؤں. بڑا شوق ہے نا تیری حکومت کو، گورنمنٹ آف سعودیہ کو مزار بنانے کا، روس بنانے کا، پلازے بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا. تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں محمد آئے تھے. تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں بطول آئی تھی. تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں حسن الحسین آئے تھے. اگر تیری طاقت ہے حکومت میں، وہ مکان گرا جس میں علی آیا تھا. اللہ کو ساتھ رکھا. یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا ہے. جو آپ کھانے لگ گئے وہ خیرات لے لو. وہ مکان گرا مہربانی صاحب جس میں علی آیا تھا. آپ کی کیا بات ہے؟ کیسے کیسے چہرے میں مسکراہٹ ہے. مہربانی بھائی پیارے والے سے ناراضی بیٹھے نوکر کے لیے دعا کرتے ہیں. مولا آپ کی زندگی دراز کرے. جان جیسے مانگنے حسین کے پاک ہم آپ کو جولی بار کے بھیجے گی. ختم پڑھائی، زیادہ پڑھنا ہی نہیں. آپ کو ذرا تنگ ہی نہیں کرنا. راضی بیٹھے کہ نہیں؟ وہ مکان گرا جس میں علی آیا. 4 دیواریں کعبے کی ہیں. 4. یزید بن کانان میں ایک بندے کا نام اس نے روایت کہ وہ کہتا کہ ہم 16 بندے تھے. 16 کہ جب ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی. تھک گئے آپ، لیکن 5-6 منٹ نہیں تھکنا. یہ میرے ہاتھ دیکھو. بھائی کا سمجھو، بیٹے کے سمجھو، نوکر کے سمجھو، مسافر کے سمجھو، مہمان کے سمجھو، طرز ضرور کھانا. وہ کہتا ہم 16 بندے جو کعبے کے قریب کھڑے تھے کہ جب ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی
وہ کہتا ہے بیوی نے کعبے کے قریب آ کے نہ بلا تشبیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. وہ کہتا ہے جہاں تک بیوی کے ہاتھ بلند ہوئے وہاں تک دیوار شک ہوئی. دانت تھوڑی ہوگی, بات بڑھتی جا رہی, دانت تھوڑی ہوتی جا رہی ہے. اچھا تقریر براد دیوار شک کی یہ سن کے نا بشیہ دا دینا چھوڑ گئے. ایک نئی بات کے لیے بات کرنا. بندے پریشان ہوئے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا, نہ اس گھر کی چھت کمزور تھی نہ اس کی دیواریں کمزور تھی. بندے اکٹھے ہونے کے جا کے ابو طالب کو اطلاع دیتے, بندے اب اکٹھے ہو کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہاشم کی بہو کعبے کے قریب گئی ہے, کعبے کی دیوار پھٹ گئی, ہاشم کی بہو اندر چلی گئی, دیوار دوبارہ مل گئی, کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ابو طالب دروازہ بند کر کے کہا مجھے اطلاع دینے کو آئے ہو, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. بندے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کعبے کا توڑتے ہیں, در کھولتے ہیں دروازہ کھول کے اندر دیکھتے علی کی ماں کیا کر رہی ہے. بندے کٹے ہوئے, انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی, انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی, انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی آواز دی, ٹھلی کی پاک اماں دروازہ کھول کے نہیں دکھا. بی بی نے کہا میرے مالک حد ہوگی, بلایا دیوار سے تھا, بے دروازے سے لائے. اللہ نے کلی کی ماں دیکھ نہیں رہی, پہلی دفعہ لوگوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے, دروازہ کھول کے نہیں دکھا تاکہ میں قیامت تک دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے اندر سے جلی نہیں آتا, اندر سے علی آتا. یہ دعا نہیں تو کیا جواب اٹھانے لگ گیا, وہ خدا میں ختم پڑھائی 3 منٹ میرے بچ گئے. یا اتنا ہی پڑھنا تھا, مہربانی صاحب. کیسے کیا چہرے پہ مسکراہٹ, راضی رہنا صاحب, زندگی باقی انشاءاللہ پھر کس دن ملاقات ہوگی. اندر سے جلی نہیں آتا, اندر سے علی آتا. 4 دیواریں کعبے کی ہے, 3 دیواریں ٹھیک ہے, سلام ہے اس جملے پہ. حج کے موقع پہ غلاف کعبہ کو اڑا دیتے ہیں. بزرگ جو بیٹھے میری بات کی تائید کرنا. بچہ ساتھ تو پوچھ سکتا نا پاپا جی 3 دیواریں ٹھیک ہے, ایک دیوار میں نشان کیوں ہے؟ تو آج سے 1400 سال پہلے علی کی پاک اماں کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا تھا. مہربانی بزرگ میرے بول پڑے ہیں یار. اتنی بڑی دات کے بعد فوراً دات نہیں ملتی, نہیں ملتی ہے, سود سماعت کے خلاف ہے, لیکن میری بنتی ہے. اگر نوکر کے لیے سول توڑ دو, مرنا تو ہے, قبر میں بھی جانا ہے, بس یہ یوں قبر میں جانا ہے, کنند علی نے مل جانا ہے. مہربانی. بار والے رو رہے ہوں گے جسے باتیں کرتے ہوں گے, قبر میں جا کر تمہارے نام کی گواہی دوں گے کہ مولا 18 رجب کو احمد پور سیال والوں نے حد کر دی تھی. مولا کے ممبر پہ بات ہے, آخری جملہ سلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا موضوع تھا کشتی, ٹگرے ہونا, سفینہ, تو تب تک تھی جب تک نوح تھے. مہربانی جو ہاتھ بنا تو ہو گیا تو میں سلام کر رہا ہوں, بڑا مشکل بات پہ آتا ہے, آپ مجھے ہم سفر بن گئے. تب تک تھی جب تک نوح تھے, اب تو نہیں ہے نا. نوح گیا, معجزہ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع تھا کہ وہ آگ سے پھول بناتے تھے, تو تب تک بنتے تھے جب تک ابراہیم تھے. مہربانی مہربانی, دعات ابھی آگے ہے, اب تو نہیں ہے نا بھائی جان. ابراہیم گیا, معجزہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موضوع تھا کہ وہ سوٹے مار مار کے دریا میں رستہ بناتے تھے, تو تب تک بنتا تھا جب تک موسیٰ تھے, اب تو نہیں ہے نا. موسیٰ گیا, معجزہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع تھا کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے یا مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو تب تک مٹی کے پرندے بن کے اڑتے تھے جب تک عیسیٰ تھے, اب تو نہیں ہے نا. عیسیٰ گیا, معجزہ گیا. تو پھر ہمیں کافر کی کہتے پہلے خود 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیا کر, فیصلہ تو آج اتنے بڑے عظیم سرداروں کے سامنے لائیو ویڈیو کے سامنے ہو گیا نا. معجزہ تب تک رہتا ہے جب تک معجزے والا رہے. 1400 سال پہلے علی کی پاک اماں کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا تھا, ابھی بھی ہے. تو معجزے کا ہونا یہ دلیل ہے کہ علی تھا نہیں, علی ہے. جو داد نہیں دینے تمہارے ذہن میں یہی ہے, شاید وہی کعبہ کھڑا ہے. وہ جو 1400 سال پہلے تھا نا, یہ تصویر عبارت ہے. کبھی طوفان آیا پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی آگ کے کوڑے پر سے پھر کعبہ تعمیر ہوا. یہ جو آج عمارت دیکھ رہے ہو یہ 400 سال پہلے ترکی کے شہنشاہ نے تبرک کے طور پر خود تعمیر کروائی تھی. لیکن انجینئر, طاقتور, مستری, مزدور, جو بھی تو سمجھے, جب کعبے کی تعمیر مکمل کر کے ہٹتے ہیں پھر نشان, پھر لکی, پھر نشان, پھر لکی, سونا
دینار، پتہ نہیں کیا کیا خرچ ہوا، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، نہیں نہ مٹی، جھاگ گٹر میں منہ ڈال کے مر، علی کو نہ پھونکا کر۔ اور جب پوری کائنات کی طاقتیں مل کر جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو علی کی غدیر کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ کو سلام۔ آئے قبلہ تشریف رکھیں۔ مولا کے ایک بہت بڑا نام قبلہ علامہ موسی رضا کاظمی صاحب، مولا عزت وقت نو اضافہ فرمائے۔ بس ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، قبلہ سے معذرت کرا بھائی جان سے، ایک یہ دو جملے غربت کے پڑھنے ہیں۔ ایک بہت بڑے سید ذاکرین گزرے، سید صابر شبیل والے، انہوں نے ہمارے لاہور میں جملہ پڑھا تو اس کے بعد لاہور والوں نے پڑھنے نہیں دیا، آپ کی کیفیت کے مجھے نہیں پتا، تھک گئی ہو لیکن یہ 2 منٹ نہیں تھکنا۔ انہوں نے کہا تھا لاہور والوں ہم سیدوں کو نا ایک دکھ کھا گئے۔ کون سا؟ اب ہے ضرور کریے، میرے ہاتھ دیکھو۔ انہوں نے کہا تھا کہ دکھ اسی بات کا ہے کہ جہاں علی کی بیٹی کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر جابر کے علی کی بیٹی چلی گئی۔ جو ہائے کرنے لگے تو بی بی نے خیرات ادا کر دی ہے۔ بندے ساتھ نیچے کر لیتے آنسو نہیں آتے، یار آنسو نہیں آتی ہے تو آتی ہے نا، ہے کرنا بھی بات ہے۔ ایک یا 2 جملے پڑھنے مجھے معافی دینا۔ یہ میرے ہاتھ دیکھو، اتنی ہے کری کہ علی کی بیٹی شام تو تیرا پرسہ قبول کر دے۔ علامہ آغا نصیب رضوی صاحب کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہو نا، قیامت کا دن، تو عرش سے ایک آواز آئے گی، ہائے غریبی، جن کی ہائے نکل گی تجھے بی بی نے جلدی خیرات ادا کر دی۔ اللہ کہے گا جبرائیل کون ہے جو آج کے دن ہائے کی صدائے لگا رہا ہے؟ جبرائیل کہے گا میرے مالک تیرا اسد اللہ علی ہے۔ اللہ کہے گا یا اللہ تو میرا اسد اللہ کیوں کہ ہائے کی صدائے لگا رہا، وہ تو ہائے کرنا کا تیری مرضی کی بات ہے۔ علی فرمائیں کہ میرے مالک ذرا پوری زمین پہ دیکھ، جو بھی قبر سے اٹھ رہا ہے وہ کفن پہن کے آ رہا ہے، ایک میرا غریب حسین ہے جو بغیر کفن کے آ رہا ہے۔ جب بندہ ہائے نہ کرے اللہ کرے بشیہ نہ ہو، جب علی چپ ہو کے پھر ایک آواز آئے گی ہائے غریبی، اللہ کہے گا اب کون ہے؟ آواز آئے گی خود حسین ہے۔ اللہ کہے گا حسین تو کی ہے کہ صدائی لگا رہا ہے؟ حسین فرمائے کہ میرے مالک میں بیٹا تھا اپنے بابا علی کا، مجھے بغیر کفن کے دیکھ کر میری بابا کی ہے نکل گئی۔ میرے مالک ذرا شام کی طرف دیکھ، میری 4 سال کی سکینہ تھی جو میرے بیٹے سجاد نے بغیر کفن کے دفن کر دی۔ مولا آپ کی ہائے قبول کر، جو ہائے کرنے لگے ایک منظر کو بنانا، 1 منٹ مجھے دینا، 30 سیکنڈ میرے بچ کے مجھے معافی دینا۔ قبلہ سے معافی لیکن بھائی جان سے معافی لیکن جملہ تمہاری زبان میں کہنے لگا پڑھوں، ایک جملہ اجازت ہے۔ غریب تو غریب بندے دی دھی مر جاوے نا تے بندہ 20 سال تو بعد بھی پوچھے نا تیری دھی دی قبر کتھے، اور بازو پھڑ کے نام لے جاندا ہے، آندے تھے اپنی غریب دی نو دفنایا ہن یا مینوں مار جے خود ماتم کری۔ اللہ تینوں کدی مدینے لے جاوے نا، محمد دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پوچھی ضرور، اللہ دے نبی سونا پہ وہ سنائے دھی دی قبر کی تھے۔ مولا آپ کیا ہے قبول کرے، جو ہے کر لے تجھے رات مل گئی ہے۔ 30 سیکنڈ بچ کے مجھے معافی دینا۔ جب محمد اپنی بیٹی غربت پہ چپ ہوتی ہے نا تو پھر نجف کا شہنشاہ علی فرماتے ہیں اللہ دے نبی مت دادے تو بھی بڑا غریب ہے، محمد دادے تو کی بھی غریب ہے۔ علی آندے نے تادی دھی دی قبر ملے یا نہ ملے، دفن تے وطن تے ہوئی ہے نا، علی آندے نے میری 3 دیاں ہم تے میں رو کے مر گیا ہے۔ کسے نشان پھاکی جب بندہ شیعہ بیٹھا ہے جملے پہ ہے ضرور کری، جب علی اور نبی چپ ہوتے پھر ایک آواز آتی ہے قریبی، پھر تیرا تے میرا مرشد حسین کہتا ہے بابا تے نانا مت دادے تو بھی بڑا غریب ہے، حسین تو کیویں قریب ہے؟ حسین نے تسی خوش قسمت ہو جدوں دادیا دیا دفن ہویا اونا دی ہاتھ آزاد ہن، جدن میری 4 سال دی سکینہ دفن ہوئی ہے، میرے پتر سجاد نے بندہ ہتا نہ دفنا دی۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ۔